بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، قرآن کا نور عطا فرمایا اور قیامت تک آنے والی امت کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے دین کی بات سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ مجلس ہمارے لیے ہدایت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آج کا موضوع نہایت اہم ہے، ایمان افروز ہے اور فکر انگیز ہے۔ دریائے فراق، دو فرشتے اور قیامت کی نشانیاں، یہ ایسا موضوع ہے جس کا ذکر قرآن مجید، صحیح احادیث اور علماء کی تشریح میں ملتا ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جو بات قرآن یا صحیح احادیث میں ثابت ہے اسے ہی اسی طرح بیان کرنا چاہیے، اور جو روایات کمزور یا غیر ثابت ہوں انہیں یقینی حقیقت بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، سورہ لقمان۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کب آئے گی اس کا قطعی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کی بہت سی نشانیاں بتا دیں تاکہ امت غفلت میں نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بہت سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، کچھ چھوٹی نشانیاں ہوں گی جن میں سے بہت سی ظاہر ہو چکی، اور کچھ بڑی نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ ایک مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا، جن میں دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نزول، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض، دھواں اور دیگر نشانیاں شامل ہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث میں دریائے فراق کا بھی ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دریائے فراق سونے کا ایک پہاڑ ظاہر کرے، پس جو اس وقت موجود ہوں وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم میں مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریح کی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا ظاہری معنی مراد ہے کہ، اور بعض نے اس کے بارے میں مزید تشریح کی ہے، لیکن قطعی بات وہی ہے جو حدیث کے الفاظ سے ثابت ہوئی۔ اس مقام پر ایک اہم بات سمجھ لیجئے، سوشل میڈیا پر دریائے فراق کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں گردش کرتی رہتی ہیں کہ یہی وہ سونا ہے یا قیامت اب فوراً آنے والی ہے۔ ایسی باتوں کو بغیر دلیل کے یقینی طور پر بیان کرنا درست نہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صحیح حدیث پر ایمان رکھیں، لیکن کسی موجودہ واقعے کو بلا دلیل اس حدیث کا جواز قرار نہ دیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، قیامت کی نشانیاں ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ توبہ، اصلاح نفس، نماز، قرآن،
ذکر الہی اور نیک اعمال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اگر ہم دنیا کی محبت میں ڈوب جائیں، نماز چھوڑ دیں، حقوق العباد پامال کریں اور گناہوں میں زندگی گزار دیں تو قیامت کی نشانیاں جان لینے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو یہی نشانیاں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے زندہ فرما، اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے حصے میں ہم نے قیامت کی نشانیوں کی اہمیت، دریائے فراق کا ابتدائی تعارف سنا۔ اب آئیں صحیح حدیث کی روشنی میں اس موضوع کو مزید سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دریائے فراق سونے کا ایک پہاڑ ظاہر کرے، بس جو شخص اسی وقت وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خزانے پر لوگ لڑیں گے، بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے جائیں گے اور ہر شخص یہ سمجھے گا کہ شاید وہی کامیاب ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لیا جائے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی دولت کے فتنے سے خبردار فرمایا۔ انسان جب مال کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے تو وہ حق باطل کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے وسائل، دولت اور اقتدار کے لیے جنگیں ہوتی ہیں، لیکن اس حدیث کا اصل مصدق وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقررہ وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ اس لیے کسی موجودہ واقعے کو یقین کے ساتھ اس حدیث کی تکمیل قرار دینا درست نہیں جب تک واضح شرعی دلیل نہ ہو۔ دریائے فراق کی اہمیت۔ دریائے فراق تاریخ اسلام میں بھی اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ عراق کے علاقے سے گزرتا ہے اور اس خطے میں کئی عظیم تاریخی واقعات پیش آئے۔ تاہم حدیث میں مرکوز سونے کا پہاڑ ایک غیبی خبر ہے۔ اس پر ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے، مگر اس کی کیفیت اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دو فرشتوں کا ذکر، بعض لوگ دریائے فراق کی حدیث کو دو فرشتوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، لیکن صحیح حدیث میں دریائے فراق کے ساتھ دو مخصوص فرشتوں کا ذکر ثابت نہیں ہے۔ البتہ اسلام میں مختلف مواقع پر فرشتوں کا ذکر ضرور آیا۔ مثلاً حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آیا کرتے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے رزق اور بارش کے انتظام پر مامور ہیں، منکر اور نکیر جو قبر میں سوال کریں گے، کرامن کاتبین جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ دریائے فراق پر دو مخصوص فرشتے مقرر ہیں تو اس کے لیے صحیح حدیث سے واضح دلیل پیش کرنا ضروری ہے۔ بغیر دلیل ایسی بات کو دین کی طرف منسوب کرنا درست نہیں۔ ایمان افروز نصیحت۔ میرے عزیزوں، میرے ایمان والی بہنوں،
قیامت کی نشانیاں صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میری نمازیں وقت پر ہیں؟ کیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں؟ کیا میں والدین کے حقوق ادا کرتا ہوں؟ کیا میری زبان دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے؟ اگر آج ہم اپنی اصلاح کر لیں تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت کے فتنوں سے محفوظ رکھے، صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، قیامت کی نشانیاں جاننے کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اعمال کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک ان پر آ جاتی؟ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی بعض نشانیاں تو آ چکی۔ سورہ محمد یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ چھوٹی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ایسی نشانیاں بیان فرمائیں جن میں سے کئی ظاہر ہو چکی، مثلاً علماء حق کا کم ہونا، جہالت کا عام ہونا، قتل و غارت میں اضافہ ہونا، امانت میں خیانت ہونا، سود کا عام ہونا، بے حیائی اور فحاشی کا پھیل جانا، رشتہ داروں کا ٹوٹنا، نااہل لوگوں کا ذمہ دار بن جانا، اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، یہ سب نشانیاں مختلف صحیح احادیث میں بیان کی گئی ہیں اور ہمیں اپنی اصلاح کی دعوت دیتی ہیں۔ بڑی نشانیاں صحیح حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں شامل ہیں دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، دابۃ الارض کا نکلنا، داخان دھواں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، 3 بڑے حصے زمین کے دھس جانا، یمن کی طرف سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ تمام نشانیاں صحیح حدیث میں مرکوز ہیں، لیکن ان کی ترتیب کے بارے میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلافات ملتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگلی نشست میں انشاءاللہ ان نشانیوں پر گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی عاطف وسیم کے ساتھ بنے رہیے گا۔ اگلی محفل میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔